اگر یہی صورتحال رہی تو ہم سرچ آپریشن بند کر دیں گے۔ بغیر میں چھری اور منہ سے رام رام۔ سندھی بچہ اب ذرا تھوڑا سا شاطر پن دکھا رہا ہے اپنا، جتنے بھی لاہور میں ایونٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں ایونٹ کر رہے ہیں، سندھ میں ایونٹ کر رہے ہیں، ہم نے انکار کیا تو ہمیں اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ وہ خبر چلا کے انہوں نے اپنے اشتہار بند کروانے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدل چودھری اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اے کے آزاد صاحب، جو کہ بڑی گرفت رکھتے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کے سیاسی ماحول کے اوپر۔ زرداری صاحب نے کہا کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ مسلم لیگ کو پہلے دیا نہ کسی اور کو دیا تو مسلم لیگ کی بات ہی نہیں بنتی۔ پھر یونان نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم سرچ آپریشن بند کر دیں گے۔ اور پھر ہمارے میڈیا نے کیا گیم کی، یونانی کشتی جب ڈوبی، یعنی کہ پاکستانی کشتی یونان کے سمندر کے قریب جا کے، تو کتنی کوریج کی۔ اور جیسے ہی ایک بلینئر کی جو ہے وہ آپ دوست ڈوبی تو اس کے اوپر ہمارے میڈیا نے کیسے واویلا مچایا۔ اور پھر کچھ لوگوں کو حکومت جو ہے وہ اٹھا رہی ہے اور کچھ لوگوں کو کھڑلیں لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان سارے حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کے پیارے قائد زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ دوں گا۔ سر بالکل الحمدللہ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ جب بھی کسی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں وہ سیدھا ڈستے ہیں سانپ کی طرح، تو وہ ان کا شیوا ہے، اسی طرح سے کرتے ہیں، بغیر میں چھری اور منہ سے رام رام، یہ ان کی پالیسی ہے۔ اب سندھی بچہ ہے وہ، یہ مجھے پنجابی سندھی کی تفریق ڈالنی نہیں چاہیے۔ سندھی بچہ اب ذرا تھوڑا سا شاطر پن دکھا رہا ہے اپنا، شاید وہ سمجھ رہا ہوگا میں بہت بڑا سیاسی ورکر ہوں۔ یہ تو دھوکے اور دلالی کرنے والوں کی خصوصیات ہیں کہ اچھا اس سر، طرح سے۔ اس بات کو چھوڑیں، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لبرٹی میں کچھ دن پہلے انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی برتھ ڈے کی کٹنگ سیرمنی کی، تو وہاں پہ جو فوٹیجز نظر آ رہی ہیں، خیر میں نہیں جا سکا کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، تو وہ لگ رہا تھا کہ پاؤں سے کھایا ہوا کیک۔ سر چلے، یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے، میں صرف یہ کہتا ہوں جتنے بھی لاہور میں ایونٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں ایونٹ کر رہے ہیں یا سندھ میں ایونٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ پہلے تو منت سماجت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کے جا کے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے لوگوں کو ٹرین کرو، آپ کو اتنا معاوضہ دیا جائے گا، یہ بینک بیلنس ملے گا، یہ گاڑی ملے گی، یہ مختلف طرح کی یہ انہیں چورن پھینکتے ہیں، ان کے سامنے دانہ پھینکتے ہیں۔ اگر کوئی مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو پھر ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وثوق ذرائع سے یہ ہمیں خبریں ملی ہیں کہ ہم نے انکار کیا تو ہمیں اس کی پھر سیاسی قیمت بھی چکانی پڑی۔ تو سر سیاسی قیمتیں تو سب کو چکانی پڑ رہی ہیں۔ جمشید چیمہ صاحب کو اٹھا لیا، انہوں نے تو پریس کانفرنس کرتے تھے، اٹھا لیا، ساری بات ہے، ابھی اندرونی طور پہ رابطے ہوئے ہوں گے، ساری بات ہے، بغیر اس طرح کے وہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی۔ جو پریس کانفرنس کر لے ہمیں یس کہہ دے اور آگے سے پھر خان کا دیوانہ بنتا رہے، تو اس طرح کے وہ معاملات اب چلنے نہیں دیں گے۔ وہ کہیں کہ بھائی جو ہمارے سامنے کہہ کے آئے ہو، پبلک کو پریس کانفرنس میں کہہ کے آئے ہو، وہی اندر بھی ہونا چاہیے۔ چار دیواری کے اندر خان سے کسی قسم کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی خان سے اس وقت ہمدردی کرے گا وہ لٹکا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا جیل کے اندر۔ پرویز لائی سے لاکھ اختلاف کر لو آپ، لیکن اس وقت جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یقین کیجئے یہ تاریخ میں سیاہ راک پہ لکھا جائے گا۔ سرفراز چیمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ کے سیاہ راک پر لکھا جائے گا۔ آج ہمارے سپریم کورٹ میں جو ایک کیس، اس میں بھی ایک اور نقطہ اٹھایا گیا کہ ایک نابالغ بچہ جس کو ہم نے کہاں پہ بھیج دیا، معذرت کے ساتھ جان کی ایمان پاؤں تو ہم نے آرم فورسز کے پاس انہیں بھیج دیا ہے، یعنی کہ ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ اب اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 122 میں سے 121 لوگ ہو جائیں گے، اس کو کوئی ٹیسٹ بھیجے ہیں، اگر ٹیسٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی ایج 18 سال سے کم ہے پھر تو بچ جائے گا، شاید باہر آ جائے، پھر 121 لوگ رہ جائیں گے جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا، تو ادروائز وہ 122 ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، اس نے میٹرک انٹر کے پیپر نہیں دیے، اب اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ٹیسٹ تو آپ کی اپنی مشینری ہے، آپ کی اپنی، نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی مشینری اپنی، وہ ٹیسٹ ایک خالص اور پیور رپورٹ آئے گی، رپورٹ ہی فیصلہ کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 2 نمبر مشین کہاں سے ہو سکتی ہے بھائی؟ ہو سکتی ہی نہیں، نہیں ہو سکتی۔ رپورٹ آئے گی، رپورٹ کو دیکھ لیں گے۔ اب ہم مجھے یہ بتائیں کہ سب برندناک ہولناک واقعہ پیش آیا، لیبیا سے ہمارے پاکستانی جا رہے تھے 188 کے قریب، اور وہ ویسے تو 500 سے زیادہ لوگ تھے، وہ یونان کے پاس جا کے ڈوب گئی۔ ایک جملے میں آپ بتائیں اس کا قصوروار کون تھا؟
जो पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर ज़बरदस्ती भेजा गया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा, और दूसरी बात ये बताएं कि हमारा जो मीडिया है उस वक्त उन्होंने 1 मिनट की खबर चलाई और उसके बाद ख़त्म, और दूसरी तरफ जब कनाडा के करीब अटलांटिक ओशन के अंदर बैरियर ओशन उसके अंदर एक वो खबर चला के उन्होंने अपने इश्तिहार बंद करवाने थे। वो खबर चला के उन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छों सरमायादारों से जो वो महाना बटोरते हैं वो बंद करवाना था। कैसी बातें कर रहे होते हैं तला साहब। फिर अच्छे ठीक हो गए, इधर इश्तिहार बंद हो रहे थे तो फिर उधर जो उन्होंने कश्ती डूबी और उसकी तो फिर सुबह दोपहर शाम हर आधे घंटे बाद एक न्यूज़ भेजी है, हर आधे घंटे बाद एक अपडेट भेजी है, उसके बाद में फिर क्या करें? हाँ देखें, अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसमें था वो गरीब इस मुल्क से जान छुड़वा के इस जहन्नम से निकल के जाने वाले लोग, और दूसरी जो खबर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 15-15 20-20 मिनट में, वो टाइकॉन था। अगर उसकी खबर ना चलाते तो इन्होंने फिर इश्तिहार बंद करवाने थे। इश्तिहार का तो काम है यहाँ पे, इश्तिहार का तो पलंदा है। आप बात को क्यों नहीं समझते? फिर वही बात कर देते हैं। पता होता है आपको, आप भी अंदर से वो जरदारी की तरह ना मिसरे बनने की कोशिश करते हैं। जरदारी की तरह मिसरे बनने की कोशिश करते हैं। जरदारी सर अरब खरबपति, मैं गरीब सा बंदा। नाज़रीन, जो आबदोज़ डूबी है उसके अंदर जो एक शख्स सफ़र कर रहा था उसने $2.5 लाख दिए, जो पाकिस्तानी कमो बेश 7 करोड़ के करीब बनते हैं। इतनी ज़्यादा रकम वो दे के वहाँ गए। छोटी सी खबर है कि हमारा जो है वो तहसील प्रेस क्लब में से रजिस्टर्ड हुआ, जिसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी। तो वहाँ पे जब मुझे सर्टिफिकेट मिला तो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ था कि आपका फ़लानी कंपनी के तहत ताजिरात हिंद 1863 के तहत जो है वो आपका क्लब जो है वो रजिस्टर किया जाता है। नाज़रीन, कौन कौन से कानून मैं आपको बताऊं या कौन कौन से एक्ट बताऊं जो अंग्रेज़ों ने यहाँ नाफिज़ अमल किए थे हम लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए, आज भी वही के वही जूं के तूं चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मसला क्या हुआ है कि हम लोग तकसीम हुए, तकसीम होने के बाद हमारी ताकत कम हुई, और आज जो हमारे ऊपर पहला जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो भी अंग्रेज़ था, दूसरा भी अंग्रेज़ था, एयर फोर्स मिलिट्री और नेवी के जो चीफ थे वो भी अंग्रेज़ थे, और उसके बाद जितने भी कवानीन हैं अगर जान के मान पाऊँ तो वो भी मैं आपको बताते चलूँ। ज़िंदगी बखैर है, आपको आहिस्ता आहिस्ता हर एक एक्ट का जो कानून थे वो बताते जाएंगे को अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। सिर्फ नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चेंज हुआ है और कुछ कवानीन। आज तारीख़ पढ़ते रहें और चीज़ों को समझते रहें ताकि आसानी। ये कोई इस्लामिक टच नया नहीं है। हाँ। इस्लामिक टच फर्स्ट डे से ही चलता आ रहा है, जो हमने टाइटल यूज़ किया। हाँ। बाकी सारी बात है, सेकुलरिज्म का जो नारा लगाते हैं वो सही कह रहे हैं कि बाबाए कौम एक सेकुलर रियासत बनाना चाह रहे थे। कुछ लोग वो कहते हैं कि उन्होंने नाम तो इस्लामी जमहूरिया रखा तो वो इस्लामी रियासत बनाना चाह रहे थे। तो अब इसमें आपने जो खबर दी है या एक अपना लोगों को बताया कि हमारे फ़ौजी सरबराहान, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, ज़री बात है, हर बंदे को पता है, हर तीसरे बंदे को कि वो कौन थे कौन नहीं थे। तो हम बात यहाँ पर करने का मकसद ये है कि इस्लामिक टच का सहारा कैसे लिया जाता है। हाँ, इस्लामिक टच का जो अभी बार बार हमें कहा जाता है, ये हमारे मौजूदा हुक्मरान भी और इनके जद्द अमजद भी वो लेते रहे, जिसकी वजह से हमें बनाया जा रहा है, बनाया गया था और बनाया जाता रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।